اقسام میں سے ہیں، یعنی رغبت، رہبت اور خشوع. ان کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالی کا فرمان انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اللہ تعالی نے کئی پیغمبروں کا ذکر فرمایا. ان پیغمبروں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ انبیاء علیہ السلام جو تھے یہ مسابقت کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. فی الخیرات، خیرات میں. خیرات یہ جمع ہے خیر کی، یعنی بھلائیوں میں، بھلائیوں کے کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، مسابقت کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا، اور وہ ہم سے دعا کرتے تھے، ہم کو مانگتے تھے. رغباً ورہبا، رغبت اور رہبت کے طور پر، رغبت اور رہبت کے طور پر. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ سب ہمارے لیے جھکے ہوئے تھے، ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے. اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو بھلائیوں کی طرف پیش قدمی کرنا ایک دوسرے سے، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے رغبت اور رہبت کے اعتبار سے دعا کرنا، رغبت کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ دعا کرنا. اور پھر ان کا حال اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ خاشع تھے اللہ کے. تو اس آیت کریمہ کے اندر عبادات کی کئی قسمیں ہیں. شیخ رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا رغبت، رہبت اور خشوع پر. اس آیت کریمہ سے استدلال کیسے کیا شیخ نے؟ اس آیت کریمہ سے شیخ رحمہ اللہ نے استدلال ایسے کیا کہ اللہ تعالی نے انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کی تعریف کی. ان انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کی تعریف کی کہ جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ انبیاء میں فرمایا ہے، اور جن کا ذکر آیت کریمہ کے اندر ہے اور آیت کریمہ سے پہلے ہے، اور پھر آخر میں یہ آیت کریمہ ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. پہلے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کی تعریف فرمائی سورۃ انبیاء کے اندر، اور تعریف فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے آخر میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ وہ خیرات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم سے وہ دعا کرتے تھے رغبت کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ، اور وہ ہمارے سامنے خشوع کرنے والے تھے. یعنی وہ ہم سے دعا کرتے تھے رغبت لے کر، وہ ہم سے دعا کرتے تھے رغبت کے ساتھ، رہبت کے ساتھ، اور اسی طرح خشوع کے ساتھ. تو یہ ان پہ ثنا ہے، یہ ان کی تعریف ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی، کہ ان کی دعا کرنے کا حال یہ تھا، اور یہ کہ وہ ان کے حالات یہ تھے کہ وہ کیا ہے مساعدت کرتے تھے اور دعا وغیرہ کرتے تھے. تو جب اللہ رب العالمین نے ان کی ثنا کی، اللہ رب العالمین نے جب ان کی ثنا کی، تو یہ عبادت جو ہے، یہ عبادتیں جن عبادتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی ثنا فرمائی،
جن عبادات کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف فرمائی، تو یہ جو ہے عبادات کیا ہیں؟ یہ ان عبادات میں سے ہیں جن پہ اللہ رب العالمین راضی ہیں، تو یہ عبادت کے حد میں داخل ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه۔ رغبت کس کو کہتے ہیں؟ رغبت رجائے خاص کو کہتے ہیں، رغبت خاص امید کا نام ہے، رغبت خاص امید کا نام رغبت ہے۔ امام خطابی غریب الحدیث میں فرماتے ہیں اصل الرغبت الحرص والسؤال، رغبت کی اصل جو ہے وہ ہے حرص اور سوال، یعنی سوال کرنا، اور حرص یعنی رغبت کے ساتھ خاص امید کے ساتھ سوال کرنا۔ داعی کہتا ہے اللہم انی ارغب الیک فی کذا، اللہم انی ارغب الیک فی کذا، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں فقر، محتاجی، ضرورت اور حرص کے ساتھ۔ تو رغبت جو ہے رغبت خاص امید کا نام ہے، اور رہبت جو ہے رہبت خاص خوف ہے، رہبت خاص خوف کا نام ہے اور خاص ڈر کا نام ہے۔ ابو السعادات النہایہ فی غریب الاثر میں فرماتے ہیں الرہبۃ الخوف والفزع، تو ابو السعادات فرماتے ہیں رہبت جو ہے الخوف والفزع، خوف اور فزع ہے۔ تو گویا کہ رہبت خاص خوف اور خاص ڈر کا نام ہے، اور خشوع عاجزی اور انکساری کا نام ہے، عاجزی اور انکساری کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ اللہ رب العالمین کی آیات سے ہے، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ آپ دیکھیں گے زمین کو خاشعہ، خاشعہ کے معنی یعنی اس میں نہ کوئی حرکت ہے، اس میں پودوں کی کوئی حرکت نہیں، نہ پودوں میں کسی قسم کی زندگی ہے، وہ جھکے ہوئے ہیں،
پائی جاتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے خشوع. یہ خشوع جو ہے یہ عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور یہ رغبت اور رہبت جو ہے یہ عبادات قلبیہ میں سے ہیں جن کا اثر اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے. اب اگر آپ مشرکوں کا حال دیکھیں گے اپنے معبودوں کے پاس، یعنی مشرکین کا کیا حال ہے اپنے معبودوں کے پاس، مشرک لوگ اپنے معبودوں کے پاس کیسے ہوتے ہیں، مشرک لوگ کس طرح رہتے ہیں اپنے معبودوں کے پاس، اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو یا اسی طرح سے ہم قبر پرستوں کے حال پہ غور کریں گے کہ بتوں کے پاس وہ کیا کرتے ہیں، تو آپ پائیں گے کہ وہ خشوع میں ہیں، وہ وہاں پر خشوع میں ہیں، وہ وہاں پہ عاجزی میں ہیں، وہ وہاں پہ تابع داری کے جذبے کے ساتھ ہیں، اور اس قسم کی تابع داری اور اس قسم کی عاجزی کے ساتھ وہاں پہ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں میں وہ اس طرح نہیں ہوتے. ان مسجدوں میں جن مسجدوں کے اندر نہ قبر ہے اور نہ قبہ ہے، تو جہاں وہ اپنے قبر والوں کے پاس، اپنے مقبروں کے پاس، اپنے بتوں کے پاس ہوتے ہیں، وہاں ان کے اندر عاجزی اور انکساری اور تابع داری حد درجے کی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی مسجدوں میں آتے ہیں تو وہاں وہ عاجزی، وہ انکساری ان کی وہاں نہیں ہوا کرتی. تو گویا کہ ان لوگوں کے پاس وہاں پر خاص ڈر ہوتا ہے جو ڈر دوسری جگہ ان کو نہیں ہوتا. مسلمان اپنی نماز میں جب نماز پڑھتا ہے تو وہ رغبت اور رہبت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ رغبت اور رہبت یہ الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین سے مستفاد ہے. یعنی الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین پہ اگر آدمی غور کرے تو الرحمن الرحیم چونکہ اس میں رحمت کا ذکر ہے، اور مالک یوم الدین چونکہ اس میں ڈر ہے کہ قیامت کے دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو نمازی نماز کے اندر رغبت اور رہبت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ وجل خاص ہے اور یہ رغبت خاصہ. الرحمن الرحیم جو ہے یہ رغبتوں کے تمام دروازے کو آدمی پہ کھول دیتا ہے، امید کے سارے دروازوں کو یہ وا کرتا ہے. امید کے جتنے بھی دروازے ہیں، امید کے دروازوں کو الرحمن الرحیم کھول دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں رحم والے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں، میں رحمتوں کے مالک اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوں، میں رحمتوں کے دروازے کھولنے والے رب کے سامنے کھڑا ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اس کی رغبتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کی امیدیں بند جاتی ہیں، اس کی امیدیں مزید ٹھوس ہو جاتی ہیں، اس کی امیدیں مزید بڑھ جاتی ہیں. اسی طرح سے اس کے سامنے ڈر کے دروازے بھی کھلتے ہیں، اللہ تعالی سے خوف کہ قیامت کے دن مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس عبادت کو اچھے طریقے سے انجام دوں. مجھے یہ چاہیے کہ میں اللہ رب العالمین کی بندگی ایسے ادا کروں جیسے اللہ کو مطلوب ہے. جس بندگی کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات بنائی، اور جس بندگی کی تعلیم کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اور جس بندگی کی تعلیم نے، جس بندگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے، اس بندگی کی تعلیم کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طویل سلسلہ قائم فرمایا.
تاکہ وہ کیا کریں؟ تاکہ وہ لوگوں کو بندگی کا طریقہ سکھائیں، تاکہ وہ لوگوں کو سکھائیں کہ بندگی کیسے کی جاتی ہے، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے اوامر اور اللہ کے نواہی سے آگاہ کریں۔ وہ اوامر اور نواہی کہ جو اوامر اور نواہی عبادت کی حدود ہیں، عبادت کی بندگی کی حدود جو ہے وہ اوامر الہی اور نواہی الہی پہ کاربند ہونا۔ جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں وہ آگے بڑھتا ہے، اور جہاں اللہ رب العالمین نے منع کیا وہاں وہ پیچھے رہتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ عبادت جو انجام دیتا ہے، یہ نماز جو عبادت کی قسم ہے، یہ جو ہے جز ہے، بہت بڑا جز ہے عبادت کا، بہت بڑی قسم ہے عبادت کی۔ تو یہ عبادت کو جب انجام دیتا ہے تو یہ راغب اور راہب بن کے انجام دیتا ہے۔ یہ خشوع کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور حرکت کے بغیر اپنی آواز کو بھی اور اپنے عمل میں بھی کیا ہے، یہ سکون پیدا کرتا ہے اور اپنی عبادت کو انجام دیتا ہے۔ یہ نماز کی عبادت میں خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی آواز پست ہوتی ہے، اور اعمال اس کے جو ہیں وہ ساکن ہوتے ہیں۔ غور کریں کہ پوری نماز کے اندر آدمی پانی کا ایک جو ہے قطرہ بھی نہیں پی سکتا۔ غور کریں کہ آدمی نماز کے اندر ایک چھوٹی سی بات بھی کسی سے نہیں کہہ سکتا۔ غور کریں کہ آدمی جو ہے وہ دائیں بائیں دیکھ بھی نہیں سکتا نماز کے اندر۔ یہ کیا ہے؟ یہ خشوع کی علامت ہے، یہ علامت ہے خشوع کی، یہ علامت ہے کہ یہ رغبت اور رہبت کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 108۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 108۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کیا ہوں گی؟ اس دن آوازیں ساری کی ساری ساکن ہوں گی، خاموش ہوں گی۔ اس دن ساری کی ساری آوازیں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خاشع ہوں گی للرحمن، رحمان کے سامنے۔ فلا تسمع الا حمسا، اس دن آپ نہیں سنیں گے مگر حمس۔ حمس کہتے ہیں خسر خسر، آپس میں جو ہے کان میں جا کے کان کی نیچے جو ہے خسر خسر کرنا، چھوٹی جو ہے باتیں کہنا، آہستہ آہستہ باتیں کہنا، اس کو حمس کہیں گے۔ تو حمس جو ہے یہ خشوع کے منافی نہیں ہے آواز کے اندر۔ تو جب نمازی نماز پڑھتا ہے وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، وہ یہ خسر فسر بھی اپنی نماز کے اندر نہیں کرتا، کیونکہ وہ رغبت میں ہے، کیونکہ وہ رہبت میں ہے، کیونکہ وہ امید میں ہے، وہ اللہ رب العالمین سے ڈر کی کیفیت جو ہے میں ہے، اور وہ اللہ رب العالمین سے رغبت کی کیفیت میں ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے سامنے خشوع اور خضوع کی کیفیت میں ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز دل میں بڑھے گی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو جو ہے کیا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو عبادت کے مقامات عالیہ جو ہے وہ کیا ہے حاصل ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقامات عالیہ حاصل نہیں ہوتے، کمزور ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے نمازوں میں تفاوت ہوتا ہے۔ آپ کی جتنی رغبت زیادہ ہے، آپ کی جتنی رغبت زیادہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، آپ کا جتنا خشوع زیادہ ہے نماز میں، اتنا آپ کی نماز جو ہے وہ کیا ہے، وہ عند اللہ مقبول ہوگی، اور عند اللہ اس کا درجہ زیادہ ہوگا۔ اور جتنا یہ رغبت اور رہبت کم ہوئی، اتنا کیا ہوگا، اتنا نماز کا مقام کم ہوگا۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ جن کی نماز میں سے صرف ان کو 10واں حصہ ملتا ہے نماز کا، اور بعض جو ہے ان کو جو ہے 9واں حصہ ملتا ہے، اور بعض کو 8واں، بعض کو 7واں، اور بعض کو آدھا، بعض کو نصف، بعض کو اس سے بھی کم، اور بعض کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ گویا کہ یہ مقامات عالیہ جو ہیں ان کا حصول
یہ رغبت کی شدت اور رہبت کی شدت اور خشوع پہ دار و مدار ہے اس کا. جتنا خشوع زیادہ ہوگا، جتنی رغبت زیادہ ہوگی، جتنا ڈر زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ کیا ہوگا، اتنا زیادہ جو ہے آپ کو مقام حاصل ہوگا اللہ کے نزدیک، اور جتنا وہ کم ہوگا اتنا کیا ہوگا، اتنا اس میں کمی ہوگی. کیونکہ یہ چیزیں جو ہے یہ بھی عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، یہ رغبت اور رہبت اور اسی طرح سے خشوع. اور یہ ان عبادت کی اقسام میں سے ہیں جسے اللہ رب العالمین پسند فرماتے ہیں اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، اس میں اللہ رب العالمین نے انبیاء و مرسلین علیہم السلام پر جو ہے ثنا کی، ان کی تعریف کی، کیونکہ وہ رغبت والے تھے، وہ ڈر والے تھے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والوں میں سے تھے. اور خاص کر یہ دلیل عام یعنی جو ہے وہ کیا تھے، وہ اللہ رب العالمین کے عبادت گزار بندے تھے. تو یہ جو ہے کیا ہے، یہ ان تینوں قسموں کی دلیل ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اور صرف خشوع کی دلیل جو ہے وہ کیا ہے، کانوا لنا خاشعین وکانوا لنا خاشعین. جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جار اور مجرور یہاں جو ہے مقدم ہے اور وہ اس سے متعلق ہے، اور وہ کیا ہے، وہ اس میں فاعل جو ہے خاشعین اس میں فاعل ہے. لنا جو ہے یہ یہاں پر مقدم کیا ہے اس کو، اور خاشعین جو ہے مؤخر ہوا، یہ اس میں فاعل ہے. تو جار اور مجرور جو ہے یہ متعلق ہے فعل کے، یا جس میں فعل کا معنی ہوتا ہے. تو یہاں خاشعین میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے، چونکہ یہ فعل نہیں ہے، خشع نہیں ہے، یہ ہے خاشعین. تو یہ فعل کے معنی میں اس میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی معمول جو ہے مقدم ہے، اور یہ جو ہے جیسا کہ پہلے قاعدہ گزر چکا ہے کہ یہ فائدہ دیتا ہے ہمیں تخصیص کا، اور یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے حصر کا. اصل جو سیاق ہوتا وہ یوں تھا کہ کانوا خاشعین لنا، کانوا خاشعین لنا، کانوا خاشعین لنا، کانوا فعل ہے اور خاشعین لنا یہ اس کا اسم اور اس کی خبر. اور پھر جو ہے یہاں پر کیا ہے، یہاں پر مقدم کیا اس کو جس کو مؤخر کرنے کا حق ہے. تو اس نے حصر کا فائدہ دیا، اختصاص کا فائدہ دیا. اور حصر اور قصر جو ہے وہ اختصاص کے لیے ہوتا ہے. یہ جیسا کہ علم معانی میں یہ بات معروف اور مشہور ہے کہ جب معمول مقدم ہو تو وہ کیا ہے، وہ فائدہ دیتا ہے تخصیص کا، وہ فائدہ دیتا ہے تخصیص کا. یہ جو خاشعین فرمایا یہاں پر، خاشعین خشوع کی تفسیر میں ابن اسیر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، الخشوع فی الصوت والبصر الخضوع فی البدن. الخشوع فی الصوت والبصر کی آواز اور نگاہوں میں جھکاؤ، کالخضوع فی البدن بدن میں جھکنے کی طرح ہے. یعنی آنکھیں اور آواز کا جھکنا خشوع کہلاتا ہے، اسی طرح جیسے بدن کا جھکنا خضوع کہلاتا ہے. گویا کہ خضوع جو ہے وہ بدن سے ہوتا ہے، اور خشوع جو ہے خشوع ہوتا ہے دل اور آواز اور نگاہ سے. ابن منظور فرماتے ہیں لسان العرب میں خشع یخشع خشوعا و اختشع تخشع، یہ سارے کے معنی باب افتعال سے بھی، باب تفاعل سے بھی، اور باب
فتح یفتح سے بھی تینوں ابواب سے انہوں نے لایا ہے اس کو، اور پھر فرماتے ہیں اس کے معنی میں رمى بصره نحو الارض، کہ شخص نے زمین پر اپنی نگاہوں کو گاڑ دیا اور اپنی آواز کو اس نے کیا ہے پست کیا اور اپنی نگاہوں کو نیچے کر دیا، زمین پہ گاڑ دیا، نیچے کر دیا اور اپنی آواز کو پست کر دیا۔ کہا جاتا ہے، یہ ابن منظور کہتے ہیں لسان عرب میں، کہا جاتا ہے کہ خشوع جو ہے یہ خضوع سے قریب ہے، البتہ خضوع جو ہے وہ بدن سے ہوتا ہے اور وہ اقرار ہے، اور خشوع جو ہے وہ بدن، صوت اور بصر تینوں میں ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور خشوع للہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہے الاخبات والتذلل، عاجزی اور انکساری۔ تو گویا کہ یہ تین قسمیں ہیں یہاں پر بیان فرمائی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، خشوع، رغبت اور رہبت۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ، وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ، اور انابت کی دلیل، انابت کی دلیل، انابت کی دلیل قوله تعالى وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اناب ينیب انابہ، انابہ کے معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، وَأَنِيبُوا، اور تم رجوع کرو، تم انابت کرو الی اللہ، الی ربکم، اپنے رب کے طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور رب العالمین کے سپرد کرو اپنے آپ کو، اور اس کے سامنے تم جو ہے وہ جھک جاؤ۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 54، یہ انابت کی دلیل ہے، اور انابت بھی عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا۔ انابت کی حقیقت جو ہے وہ رجوع ہے۔ ابن اسیر کہتے ہیں الانابۃ الرجوع الی اللہ بالتوبہ، انابت کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کو توبہ کر کے، توبہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کو انابت کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف آدمی رجوع کرے، کیسے؟ توبہ کر کے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، تو اس کو ہم کہیں گے انابت الی اللہ، اس کو ہم کہیں گے انابت۔ اناب ینیب انابہ باب افعال سے، فهو منیب اذا اقبل ورجع، جب آئے اور لوٹے۔ امام جرجانی کہتے ہیں تعریفات کے اندر الانابۃ اخراج القلب من ظلمات الشبہات، انابت کہتے ہیں دل کو شبہات کے اندھیروں سے نکالنا، شبہات کے اندھیروں سے نکالنا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے الانابۃ الرجوع من الکل الی من له الکل، انابت کہتے ہیں ساروں سے ہٹ کر، ساروں سے ہٹ کر اس کی طرف رجوع کرنا کہ جس کے لیے سب کچھ ہے۔ الرجوع من الکل، ساروں سے ہٹ جانا، الی من له الکل، اس ذات کی طرف کہ جس کی طرف جس کے لیے پوری کائنات ہے، جیسے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور چوتھی تعریف کی گئی ہے الانابۃ الرجوع من الغفلۃ الی الذکر، غفلت سے ذکر کی طرف رجوع ہونا۔ پہلے آدمی غافل تھا، اب وہ کیا ہے ذکر کرنے لگا، پہلے اللہ کا ذکر نہیں کرتا تھا، پہلے اللہ کو یاد نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے بعد وہ اللہ کو یاد کرنے لگا، تو اس کو ہم کہیں گے انابت۔ اور اسی طرح سے من الوحشۃ الی الانس،
الى الانس، وحشت سے انسیت کی طرف منتقل ہونا، اس کو بھی جو ہے کیا ہے، اس کو بھی انابت کہتے ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں مساکین اہل الدنیا، مالک بن دینار کہتے ہیں مساکین اہل الدنیا، دنیا والے سارے کے سارے جو ہیں وہ کیا ہیں، مساکین ہیں، مسکین ہیں۔ انہوں نے دنیا کی ساری نعمتوں کو تو استعمال کر لیا، انہوں نے دنیا کی ساری نعمتوں کو تو پا لیا، لیکن سب سے بڑی نعمت انہوں نے نہیں پائی، اور وہ ہے معرفت اللہ۔ اللہ کی معرفت سب سے بڑی نعمت ہے، اس سب سے بڑی نعمت کو لوگوں نے نہیں چکھا۔ دنیا کی میں انواع و اقسام کی نعمتیں تو انہوں نے چکھ لی، انہوں نے ان کو چکھا، لیکن انہوں نے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نہیں چکھی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے انعامت، وہ ہے معرفت اللہ، اللہ رب العالمین کی معرفت۔ اور اللہ رب العالمین کی معرفت جو ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ہمیں انابت اللہ کا جذبہ عطا کرے گا۔ تو گویا کہ یہ انابت کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے ماسوا سے دل کو ہٹا کر صرف اللہ کی طرف پھیرنا، اللہ کے ماسوا سے ہٹا کر دل کو صرف اللہ کی طرف کرنا۔ تو جب دل اللہ رب العالمین کے غیر کی طرف متوجہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ غیر سے ہی متعلق ہوگا، اور جب ایسا کوئی کرے گا کہ وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف مائل ہوگا، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر وہ کسی اور کی طرف مائل ہوگا، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے تعلق دار بنے گا، تو اس کا یہ دل جو ہے یہ پھر گویا کہ اس نے کیا کیا، پھر اپنے اس تعلق میں وہ اس چیز کے غیر کو چھوڑنے والا ہوگا۔ یعنی اس نے گویا کہ اللہ کو چھوڑا، اس نے گویا کہ اللہ کو چھوڑا، کیونکہ اس نے ساری چیز جو ہے اسی غیر کی طرف جو ہے پھیر دی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے ان کے دل مرے ہوئے لوگوں سے متعلق ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کے دل اولیاء سے متعلق ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کے دل انبیاء سے جو ہے لٹکے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کے دل رسولوں سے لٹکے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کے دل جنوں سے لٹکے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے دل اپنی خواہشات پہ لٹکے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اپنے جو ہے میاں بیوی کے دل ایک دوسرے سے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ لٹکنا جائز نہیں ہے، لیکن کیا ہے، سب سے بڑا جو تعلق ہے، سب سے بڑی جو ہے رجوع ہے، سب سے بڑا انابت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین اس انابت میں لا شریک ہونا چاہیے۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ جو دنیاوی زندگی اور دنیاوی تعلق داروں سے متعلق ہو گیا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو دنیا کی وہ سارے اعمال جو ہے پورے پورے ان کا بدلہ دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، انہیں اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے بعد فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان لوگوں کے لیے آخرت میں نہیں ہے نار جہنم کے علاوہ کچھ بھی۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور مٹ گیا جو وہ دنیا میں کرتے تھے، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل کرتے تھے وہ باطل ٹھہرے۔ وہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن وہ ریاکاری کے لیے پڑھتے تھے، وہ اعمال صالحہ انجام تو دیتے تھے لیکن کسی کے شوق میں، کسی کے ذوق میں وہ اچھے اچھے کام انہوں نے کیے، لیکن کیے وہ کس لیے؟ تاکہ ہمیں دنیا ملے، تاکہ ہمیں دنیا کے اندر راحت و سکون ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیا ہے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ اصل مطلوب جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل مطلوب جو ہے وہ ہے انابت اللہ،
ففروا الی اللہ، اللہ رب العالمین اصل مقصد ہے، یعنی یہ سارے کام آدمی انجام دے لیکن اللہ کو پانے کے لیے، ان سارے اعمال کا انجام دینا جو ہے وہ کیا ہو، وہ اللہ رب العالمین کو پانے کے لیے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طلب کے تابع ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو یقیناً اس کو کیا ہے، ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعیها، جو آخرت چاہتا ہے وسعى لها سعیها اور اس کی کوشش کرتا ہے تو ان لوگوں کو پورا پورا بدلہ ملے گا، وکان سعیهم مشکورا، اور ان لوگوں کی محنت جو ہے وہ قابل شکر ہے۔ گویا کہ سب سے بڑا ہدف، سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ کیا ہو، وہ اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کا حب ہو، اللہ رب العالمین کی رضا اور حب کے تابع پوری کائنات ہو، انبیاء سے محبت کرے، رسولوں سے محبت کرے، اولیاء سے محبت کرے، دوسرے لوگوں سے محبت کرے، لیکن یہ محبتیں ساری اللہ کی محبت کے تابع ہوں۔ تو انابت کہیں گے ہم اللہ کے علاوہ ساروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے کو۔ یہ صرف جو ہے لوٹنے کی حد تک، صرف اس حد تک نہیں ہے کہ ہم نے رجوع اللہ کیا، اسی حد تک نہیں، بلکہ یہ دل کا رجوع بھی ہے، دل سے بھی، دل کا تعلق بھی، دل کی امید بھی اللہ سے لگا دے، رجوع اللہ کرے اور دل کا تعلق بھی اللہ سے جوڑے، وہ متعلق ہو جائے اللہ کے، وہ اپنی امید اللہ سے باندھے، وہ اپنی امید اللہ رب العالمین سے باندھے، تو یہ انابت جو ہے یہ صرف کہنے کے تک نہیں، بلکہ یہ دل سے ہے کہ دل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف انابت کرنے والا ہے، اسی کی طرف لوٹنے والا ہے، اور جو ایسا منیب ہوگا اس نے گویا کی امید بھی باندھی، خوف بھی اور محبت بھی، یعنی انابت ان ساری چیزوں کو تقاضا کرتا ہے، یعنی اس میں امید بھی ہوگی، خوف بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی، گویا کہ میں نے انابت اللہ کی دل سے، اور میں نے اس انابت کے ذریعے سے یہ تین اور عبادتیں بھی انجام دی، میں نے امید بھی رکھا، میں نے خوف بھی کیا اور میں نے محبت بھی کی، اور اس قسم کی دوسری عبادت بھی میں نے انجام دی، تو منیب اللہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے ما سوی اللہ سے ہٹ کر، اور یہ تب ہوگا جب وہ دل سے بھی انابت اللہ کرے۔ تو گویا کہ انابت جو ہے یہ مستقل عبادت ہو گئی اس دلیل کی وجہ سے جو دلیل اللہ تعالیٰ نے دی، اور انشاءاللہ اس کا مزید بیان جو ہے وہ آگے آئے گا۔ آج اسی میں اکتفا کرتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔